کی بھی تلاوت کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم. نعت شریف پڑھ دیں دو اشعار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مگتے شاگرد. حکم کرتے ہیں تو بنتے ہیں یہ مگتے شاگرد. آپ نہ چاہے آپ نہ چاہے آپ نہ چاہے تو مطلع
جزاک اللہ تعالی. درس ممتاز. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ المطہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الہدایہ قرآن کلاس کے تمام شرکائے کرام بحمد اللہ تعالی آج ہم آغاز ماہ رمضان المبارک پہلا روزہ بحمد اللہ تعالی مل کر اکٹھے ہو کر معرفت قرآن مجید میں گزارنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے، التجا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اپنی رحمت کاملہ عاجلہ کی طفیل ہماری ان حاضریوں میں ہمیں انتہائی استقامت نصیب فرما، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت آیات کے فیض اور کرم سے ہمیں قرآن کریم کی صحبتوں سے وہ معرفت نصیب فرما کہ جس معرفت کو حاصل کرنا اس قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے. اور ہمیں ان حاضریوں کے صدقے سے رمضان المبارک کی تمام برکتوں، رحمتوں، شفاعتوں سے بہرہ مند فرما اور ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما. تمام شرکائے کلاس، آپ سب جانتے ہیں کہ کل اس کلاس کا آغاز بحمد اللہ تعالی ہو چکا ہے اس موضوع کے ساتھ کہ قرآن مجید اور رمضان کریم کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ہر مسلمان کا، ہر مومن کا کیا تعلق ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اس تعلق کے ہمیں دنیوی اور اخروی کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا آؤٹ پٹس ہیں جب ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے اور رمضان کریم کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے. روزہ رکھنے کا ہم حق ادا کرتے ہیں، رمضان اور قرآن پڑھنے کا ہم حق ادا کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا کیا فوائد ملتے ہیں. تو اس موضوع پر ہم نے کل بحمد اللہ تعالی ایک مجلس مکمل کی تھی. تو آج ہمارا موضوع، آج ہم نے قرآن کریم کو شروع کرنا ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ. تو یہاں پر میں عرض کر دوں کہ اگر ہم روزانہ ایک پارہ
تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس پر گفتگو کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے. ظاہر ہے کہ 2 یا 2.5 گھنٹہ چاہیے اس کلاس کے لیے. تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے لمبے پیریڈ میں تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ رمضان میں تھکنا نہیں چاہیے. تو اس بات کے پیش نظر ہم نے یہ سوچا ہے اور فیصلہ کیا ہے بحمد اللہ تعالی کہ ہم روزانہ ہاف پارہ جو ہے اس کو اسٹڈی کیا کریں، اس سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں جتنا پڑھیں اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ زیادہ پڑھنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. فرض یہ ہے کہ جتنا پڑھا ہے اس کو سمجھا بھی ہے اور اس کو اپنی فطرت بھی بنایا ہے. فطرت بنانے والا تو خدا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا پڑھا ہے اس کو اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اس کو نافذ بھی کرنا ہے. اور یہی اس عظیم کتاب کے ملنے کا مقصد ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پھر سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اس لیے کہ فقط انسان وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی خلافت پر جس کو فائز کیا گیا ہے. تو جو اللہ کا خلیفہ ہو تو کیا وہ کوئی عام ہوگا؟ ہم دنیا میں دونوں مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ خلافت پر فائز کون لوگ ہیں اور خلافت کے مستحق نہیں ہیں وہ کون لوگ ہیں. تو انسان چونکہ اتنی بڑی عظمت پر فائز ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھانے کے بعد انسان کی تخلیق کی عظمت بتائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس شہر مکہ کی قسم، امن والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت، سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے اشرف پیدا کیا ہے ساری مخلوقات میں سے. اور کس لیے؟ اس لیے کہ اس انسان کو اپنا خلیفہ بنانا تھا. اور پھر خلافت پر فائز کرنے سے پہلے فرشتوں کو دلیل دے دی کہ بے شک تم بہت بڑے عبادت گزار ہو، مگر میری خلافت جو ہے اس کی بیس عبادت نہیں ہے، اس کی طلب عبادت نہیں ہے، بلکہ میری عبادت کی، میری خلافت کی جو بنیاد ہے وہ ہے علم. اور وہ علم اللہ پاک نے ہمیں کس صورت میں عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے علم کی بھیک انسانوں کو عطا فرمائی، یہ سننے کی بات ہے، اس آدم کو عطا فرمائی، اس کو عطا فرمائی جس کو اپنا خلیفہ قرار دیا، بشر کو عطا فرمائی، تو کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن، کہ خدا نے علم کی ابتدا کس چیز سے کی؟ تعلیم. جب انسان کو علم دیا ہے تو کس چیز سے ابتدا کی ہے؟ قرآن سکھانے سے. بات سمجھ آئی نا کہ قرآن کریم سکھا کر اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا. اور قرآن کی تعلیم دینے کے بعد، قرآن کے علوم عطا کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ پھر خلق الانسان، پھر اس کو لباس انسان پہنایا، لباس بشر پہنایا. اب یہ بھی یہاں پر غور کرنا ہے ضروری کہ فرشتوں سے جب آدم کو سجدہ کرایا وہ بہت بعد کی بات ہے. ہم پڑھتے ہیں نا اسی قرآن میں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بنایا تو فرماتا ہے خلقتہ بیدیہ،
کہ ساری مخلوقات کو میں نے کن کہہ کے پیدا کیا، مگر اے آدم تجھے جب پیدا کیا تو اپنے دونوں رحمت بھرے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور پوری شفقتوں سے گوندھ کر، مٹی کو گوندھ کر، پوری توجہات سے، پوری محبتوں سے اپنی صحبت عطا کرتے ہوئے تیری مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندھ کر تو پھر آدم کو پیدا کیا، اور پھر اس آدم کو جب اس کا پتلا بھی بنایا ہے، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی، تو سارے فرشتوں کو جمع کیا۔ کیا کیا؟ اربوں خربوں فرشتوں کو جمع فرمایا، جن میں ابلیس بھی سر فہرست تھا، جس کو آج شیطان کہا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کیا فرشتوں، اس مخلوق کو جس کو میں نے سب سے آخر میں پیدا کیا ہے، آج میں تمہیں اس کی عظمت بتانے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ اب یہ باتیں سنتے ہوئے ہم بھی آدم ہیں، آدم کے اولاد ہیں، آدم ہیں، اور جو عظمت آدم کو ملی اللہ نے ہمیں بھی اولاد آدم کو بھی عطا فرمائی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس عظمت کو پھینک دیں، کسی کو بہت اعلیٰ تحفہ ملے وہ اس کی حفاظت نہ کرے، اس کو ضائع کر دے، اس کو پھینک دے، اس کی بدقسمتی ہے۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ جو تحفہ اسے ملا ہے اس کو سنبھال کے کہیں سجا کے رکھے اور اس کی ہمیشہ حفاظت کرے، چاہے کتنی بھی مشکلات سے گزرنا پڑے، کتنی بھی قربانیاں دینا پڑے اس تحفے کی حفاظت کے لیے۔ اور خاص طور پہ وہ تحفہ جو خدا نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں دیا، کیا انسان میں نے تجھے اس قابل بنایا ہے، اس مقام پہ بنایا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ سارے فرشتوں جمع ہو جاؤ، ابلیس تم بھی حاضر ہو جاؤ، جس کو اپنی عبادت پر بہت ناز ہے، کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ بھی پتلا ہے، جب اس کو میں مکمل کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح کا نور ڈال دوں تو پھر تم سب نے کیا کرنا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب نے اس کے سامنے سجدے میں گرنا ہے۔ اب خربوں فرشتے کھڑے ہیں، فرشتے کتنے؟ ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ اور پھر دیکھ لیں کہ ازل سے ابد تک کتنے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کتنے انسان پیدا ہونے والے، تو ہر انسان کے ساتھ اگر 20 فرشتے ہیں تو انسانوں سے 20 گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، تو وہ سارے فرشتے وہاں پر جمع ہیں، جبرائیل جیسے فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب حکم ہوا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو تو فرشتوں نے ایک سوال کیا پہلے، جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس کو جو تمہیں دکھا رہا ہوں آدم، اس کو میں نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے زمین میں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جبکہ یہ فساد کرے گا، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد کرے گا زمین میں جا کے اور خون ریزی کرے گا، کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی وہ عظمت جس کے خاطر اس کو سجدہ کروا رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ میں جانتا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو پھر وہ عظمت اللہ پاک نے دلیل کے طور پہ، فرشتوں کا دعویٰ تھا، اللہ کا بھی ایک دعویٰ تھا۔ فرشتوں کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری اتنی عبادت کرتے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہمارا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب ہم نے تیری تسبیح و تحمید نہ کی ہو، تیری عبادت نہ کی ہو۔ تو یہ تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں نے اندر ایک ایسا عنصر دیکھ لیا تھا نا، نفس والا عنصر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ اپنی جگہ، میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب سے افضل ہوگا اور میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے دعوے کی دلیل مانگی نا ان سے۔ اللہ نے اپنے دعوے کی دلیل کس طرح سے دی کہ آدم کو بھی علم سکھایا اور فرشتوں کو بھی علم سکھایا۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کائنات کی ہر شے کا علم دے دیا، ہر شے کا علم دے دیا، سکھا دیا، اور پھر وہی علم جو ہے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو جب امتحان لیا آدم کا بھی فرشتوں کا بھی، تو فرشتوں کو کچھ بھی یاد نہیں تھا،
کیونکہ وہ مخلوق ایسی تھی، ان کے اندر وہ علم کو یاد کرنے والا اللہ پاک نے رکھا ہی نہیں تھا کچھ. اور آدم کو ایسا بنایا، اس کو دماغ ایسا دیا جس کے ہزاروں خانے بنا کے سب کو لائبریریاں بنا دیا. علم کی لائبریری انسان کے دماغ میں بھر دی. تو جب اس کا امتحان لیا تو فرشتے کچھ نہ سنا سکے، اور آدم علیہ السلام نے سارے کا سارا جو یاد کیا تھا فر اللہ کو سنا دیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں اس آدم کے بارے میں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ بات بعد کی ہے، بات یہ میں عرض کر رہی تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ بات بعد کی ہے، اور قرآن کا علم سکھانا یہ بات بہت پہلے کی ہے، جب کچھ بھی نہ تھا سوائے اللہ کی ذات کے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس وقت اللہ نے علم سکھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا، قرآن سکھایا. پھر جس کو قرآن سکھایا تھا اس کو لباس انسان پہنایا. تو پہلی بات یہ کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جو علم دیا ہے وہ قرآن کا دیا، بلکہ یوں کہیے کہ سارے علوم کا خزانہ ہی قرآن ہے. اللہ پاک جو جو علوم عطا فرماتے ہیں یا فرمائے ہیں یا فرما رہے ہیں، ہر علم کا خزانہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن کی یہ عظمت ہے. اور پھر یہی قرآن ایک انسان جس کو سکھایا اس کو ہی وہ انسان بنایا جس کے حق میں 4 قسمیں کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سمجھ آئی کہ اس قرآن کی ہمارے پاس کتنی اہمیت ہے، کتنی عظمت ہے. اگر ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کا وہ علم جو اللہ پاک ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ علوم اور وہ معارف جو اللہ پاک ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، ان کو اگر ہم حاصل کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بھرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ کی خلافت کے کیا ہوتے ہیں؟ قابل ہوتے ہیں. اللہ کی خلافت کے قابل ہوتے ہیں. اور جس نے نعوذ باللہ اپنی اس مختصر زندگی میں اس قرآن کو نعوذ باللہ پسے پشت ڈال دیا اور دنیا کی ہر کیٹیگری کو اپنا امام بنا لیا، دنیا کی ہر زینت کو اور دنیا کے ہر حسن کو اپنا امام بنا لیا، مگر قرآن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، خدا کی قسم وہ انسان ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی خدا کا خلیفہ نہیں بن سکتا. خدا کی خلافت پر فائز کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہمارا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑا ہو. تو جس کو قرآن سکھایا پھر سب سے پہلے فرماتا ہے کہ لباس انسان لقد خلقنا الانسان، اس انسان کا لبادہ اسی انسان کو اڑایا، اسی کو اڑایا جس کو یہ قرآن سکھایا. پھر باقی سب کچھ اس کے صدقے سے، اس کے طفیل سے. اور وہ کون ہے؟ وہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین شفیع المذنبین، اور چلتے پھرتے قرآن، عملی قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے اسی علم کی وجہ سے جو علم پتہ نہیں کتنی صدیوں پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اسی علم کا کچھ حصہ آدم کی ذات میں رکھ کر آدم کو سجدہ کروا کے اللہ نے بتا دیا کہ اگر اس آدم کی یہ شان ہے کہ جس کو اس علم کا کچھ حصہ دیا ہے، تو پھر اس آدم کی شان، اس انسان کی شان کیا ہوگی جس کو خدا نے نور سے پیدا کر کے، اپنے نور سے پیدا کر کے اس کے نور کو پھر اس کو پورے کا پورا قرآن سکھا دیا. اس کائنات کے تمام علوم، ما کان و ما یکون کے علوم اس ذات کو عطا کر دیے. تو پھر اللہ کی خلافت پر فائز ہوتے ہوئے اس انسان کا مقام کیا ہوگا. اس لیے اس مقام پر آدم بھی نہ پہنچ سکے، ابراہیم بھی نہ پہنچ سکے، حضرت عیسیٰ بھی نہ پہنچ سکے، موسیٰ بھی نہ پہنچ سکے علیہ الصلوۃ والسلام،
جس مقام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب بھی سمجھ آ جائے گا سب کو، جو کہتے ہیں کہ سارے برابر ہیں، انسان ہیں، نبی بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، نعوذ باللہ، اور یعنی فضیلت کو مانتے ہی نہیں کہ کوئی افضل بھی ہے۔ قرآن کریم کا 3 پارہ ہمیں بتاتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول 1,24,000 رسول نبی پیغمبر، ان میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو جو منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ سے ڈائریکٹ کلام بھی کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کو خدا نے ہر عظمت میں بلند کر دیا، ہر درجے میں بلند کر دیا ہے۔ تو عظمت تو خود خدا بتا رہا ہے، اللہ کریم بتا رہا ہے کہ نبی بھی عظمت میں ایک دوسرے سے برابر نہیں ہے، کسی نبی کی عظمت دوسرے نبی سے اوپر ہے، کسی کو اس سے اوپر ہے۔ تو 1,25,000 نبیوں سے جس کی عظمت سب سے اوپر ہے وہ ہے اللہ کے محبوب اور معراج کے دلہا، اور عرش نے جن کے قدموں کو چوم کر فخر کیا، اور لامکان کے جو مکیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے یہ ہیں مقام، و خدا ہے جس کا مکان نہیں، تو وہ ہیں عرش کے دلہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کریم انسان کو اللہ کا خلیفہ بنانے کے لیے ہمیں ملا ہے، بشرطے کہ اس کو پڑھنے کا ہم حق ادا کرنے کی عظمت والی کتاب۔ اور پھر جب قرآن کریم کو رمضان مبارک میں ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا اجر ہمیں کیا نصیب ہوتا ہے، اس کے فیض و برکات ہمیں کیا نصیب ہوتے ہیں، اور اس کے فوائد ہمیں کیا ملتے ہیں دنیا اور آخرت میں، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارا رب جانے اور یہ قرآن جانے۔ ہم نے جھولی پھیلا کے بیٹھنا ہے۔ اب اس لیے ہمیں اس قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، سادہ تلاوت کرتے ہوئے یا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہوئے سب سے پہلے اس کے آداب کو مد نظر رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اس کی عظمت کتنی ہوگی، سوچیں ذرا، کسی مثال سے سوچ لیتے ہیں کہ پیر و مرشد مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آب کوثر شریف لکھی ہے، تو ایک دفعہ سنا کہ ان کے کسی مرید نے یا کسی چاہنے والے نے یا کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں آب کوثر، وہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک میں آب کوثر پکڑی ہے، ان کے ہاتھ میں پکڑی ہے، اور انہوں نے سرکار کو پیش کی ہے کہ یہ مفتی محمد امین صاحب نے لکھی ہے۔ تو حضور نے اس کو پسند فرمایا، اور پسند فرما کے اس کی تعریف فرما کے کہ ہم خوش ہیں ان سے جنہوں نے یہ درود پاک کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے کتاب لکھی، تو اس مرید کو واپس کر دی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، وہی کتاب آب کوثر ان کے ہاتھ میں دی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبولیت ہے۔ اب وہ کتاب اس کو خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگیں، اور اس کو حضور نے پکڑ کے پھر واپس کیا اور اسی طرح ان کے پاس آ گئی۔ تو اس کتاب کا اب تک اتنا ادب ہوتا ہے کہ اس کو شیشے کی الماری میں رکھا ہوا ہے، تبرکاً شیشے کے بکس میں، تو بابا جی کے کمرے میں رکھا ہوا ہے، اور لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے کہ یہ وہ کتاب ہے۔ حالانکہ آب کوثر تو بہت ہے، دکانیں بھری پڑی ہیں، مکتبے بھرے پڑے ہیں، ہماری الماریوں میں موجود ہے، لیکن یہی کتاب خواب کے اندر جس میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک لگا دیا تو وہ کہاں پہنچ گئی کہ وہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئی کہ وہ ایک تبرک بن گئی اور اس کو سنبھال کے شیشے کے بکس میں رکھا گیا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا، چھوٹی سی بات دنیا میں رہتے، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا کلام بنا کے اتارا ہے. وہ تو مفتی امین صاحب کا کلام تھا نا، اور یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اترا کس پر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ایک عام شخص کوئی ہوں گے، انہوں نے پکڑی، حضور کو پیش کی، حضور نے واپس فرما دی، اور اس کو عطا کرنے والا خدا ہے اور پکڑنے والے مصطفیٰ ہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ آپ کو ایک مثال دی میں نے چھوٹی سی کہ عظمت کی نسبت، عظمت کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر عظمت نسبت کے تحت ہوتی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری کرامات ہیں اولیاء کرام کی موجودہ دور میں دنیا کی، تو وہ صرف نسبت کی وجہ سے کہ اس چیز کی نسبت کس کے ساتھ. تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں. تو پھر جتنی عظمت والی کتاب ہے اس کو پڑھنے کا ادب بھی اتنا بڑا ہے، اس کا علم حاصل کرنے کا مقصد بھی اتنا بڑا ہے، اور اس سے فوائد بھی اتنے بڑے ملتے ہیں، اتنے بڑے فوائد ملتے ہیں. تو اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس سے اوپر اس کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے. اس سے اوپر اس کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے. اگر کوئی کہے انجیل والا اٹھ کے یا زبور والا اٹھ کے یا تیسرے داؤد، زبور اور انجیل تینوں کتابوں والا اٹھ کے اگر کوئی کہے کہ ہماری کتابیں بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، نبی پر اتری ہیں، کیا ان کی شان وہ نہیں؟ ہم صاف کہیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور نبی پاک آخری نبی محمد رسول اللہ اشرف الانبیاء، سردار انبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ کا کلام، اس میں ایک لفظ بھی نبی کا نہیں ہے. سارے کے سارا قرآن جو ہے اللہ کا ہے کلام. اور جو انجیل، تورات، زبور تینوں کتابیں ہیں وہ حکم اللہ کا ہے مگر کلام نبی کا. وہ تینوں کتابیں دیکھ لیں عربی میں نہیں، بیسیکلی عربی میں جب نازل ہوئی عربی زبان میں نہیں، وہ جو نبی کی زبان ہوتی تھی، مثلا عبرانی زبان ہے تو عبرانی میں، جو بھی زبان نبی کی ہوتی تھی اسی زبان میں نبی اپنی زبان میں سنا دیتے تھے اور وہ لکھ لی جاتی تھی. حکم خدا کا ہوتا تھا. اس لیے وہ کسی جہت سے بھی قرآن کریم کے برابر نہیں ہے. نہ کوئی نبی عظمت میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. ہر نبی کی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اور نہ کوئی کتاب عظمت میں عظمت قرآن کے برابر ہے. یہ بات واضح ہے. تو جتنی عظیم کتاب ہے، یہ میں نے عرض کر دیا، تو اتنا ہی بڑا اس کا ادب ہوگا. تو ہم اپنی ناقص طاقت کے مطابق جو سمجھ سکتے ہیں، جو ہمیں سمجھ آتی، وہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے. کہ آپ کو اس کے آداب ذرا بتانے ہیں. سب سے پہلے قرآن کے آداب، کیونکہ ہم نے قرآن کریم میں سے گزرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ چونکہ کتاب ہدایت ہے، میں نے عرض کیا نا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے یہ ضابطہ حیات ہے. انسان کی زندگی کوئی عام نہیں کہ جیسے چاہے گزارتا پھرے یا جس کو چاہے اس کی تقلید کرتا پھرے. نہیں، انسان اتنا افضل ہے کہ اس کی زندگی کا سارا راستہ قرآن ہے. سارا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور جس نے قرآن کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزار لی، خدا کی قسم وہی اللہ کا خلیفہ ہے. ہر کوئی نہ سمجھ لے ہمارے جیسے لوگ پیڑے نکمے اٹھ کے کہیں میں بھی خلیفہ ہوں، میں بھی خلیفہ ہوں. خلیفہ وہی ہے کہ جس نے اس قرآن کا دامن تھاما اور اس قرآن کو اپنی زندگی بنا لیا. تو قرآن کریم چونکہ کتاب ہدایت ہے،
اس لیے اس کی تلاوت کا جو مقصد ہے، تلاوت کا مقصد وہ دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں کہ ہم صرف دل بہلانے کے لیے قرآن پڑھ لیں یا اپنا وقت گزارنے کے لیے فارغ بیٹھے ہیں، جیسے فون لے کے بیٹھے رہتے ہیں جی وقت گزارنا ہے، تو اس طرح قرآن کریم کو پڑھنا وقت گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت ہے، انسانیت کی تعمیر ہے اور تشکیل سیرت ہے، سیرت کی تشکیل ہے اور انسانیت کی تعمیر ہے۔ سارے توجہ رکھیں، اور یہ مقصد تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے کو اس کتاب عزیز سے دلی لگاؤ بھی ہو اور طبعی میلان بھی ہو، ربط بھی ہو، تو اور اس کے فیض یاب ہونے کے دروازے پھر کھل جاتے ہیں جب انسان کے اندر ادب بھی ہو اور لگاؤ بھی ہو اور اس کی طبیعت کا اس کے اندر میلان بھی ہو، ربط بھی ہو، تو پھر اس کے فیض کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کو ادب سے لے کے بیٹھنا ہے اور اس نیت سے لے کے بیٹھنا ہے کہ ہم نے اس کے ایک ایک لفظ سے ہدایت حاصل کرنی، اپنی سیرت کو تشکیل دینا، اپنی سیرت اور کردار کو بنانا ہے، تو پھر فیض کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے آداب کو مد نظر رکھنا ہے، تو سب سے پہلا ادب یہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کا اور سمجھنے کا، کہ قاری کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو، نمبر 1، اور قبلہ رو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بڑے ادب اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر تلاوت کرنی ہے تو سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، پھر کھڑے ہو کر اگر کر سکتے کھڑے ہو کر، نہیں تو بیٹھ کر قبلہ رخ منہ کر کے تو تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر دوسرا ادب یہ ہے مقدار تلاوت۔ بعض لوگ، یہاں پر یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ دن رات یعنی 24 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ کر فخر کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، ہم سنتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک قرآن پاک پڑھ کر فخر کرتے ہیں، بعض 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک، اور بعض 3 مرتبہ بھی قرآن ختم کرتے ہیں، اور بعض 1 ماہ میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں، اور بعض ہفتہ میں 1 بار ختم کرتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد جو ہے وہ انسان کو ہدایت حاصل کرنا ہے، انسان کو ہدایت حاصل کرنا اور اپنی کردار اور اخلاق کی تعمیر اور تشکیل کرنا ہے، تو پھر ایک دن میں اسے ختم کرنے سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب رمضان ہے، آپ صبح سحری سے شروع ہو جائیں، تلاوت کرتے چلے جائیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تلاوت کرتے چلے جائیں، اور آپ اگلے دن کی سحری تک کہیں جی میں نے 1 قرآن ختم کر لیا، کر تو لیں گے، مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، ہر وقت پڑھیں گے، سوائے اس کے جب نیند سخت آ گئی ہے تو پھر قرآن پاک کو سائڈ پہ رکھ کے تو آپ سو جائیں، تھوڑا سا نیند کر کے پھر اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اور 1 دن اور رات میں پورا قرآن پڑھ لیں، تو کیا اس سے وہ فائدہ حاصل ہوگا جو ہونا چاہیے؟ تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا، اور یہ بات میں نے بار بار عرض کی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ثواب لینا نہیں ہے، ہدایت لینا ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ ہم پڑھیں گے، شروع میں پتہ چل جائے گا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، ثواب کے لیے نہیں اتارا گیا۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب اس کا فائدہ ہے، سمجھ آئی نا؟ ثواب اس کا فائدہ ہے، ثواب اس کا مقصد نہیں ہے۔ جب مقصد پورا ہوتا ہے ثواب ملنا ہی ملنا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، سمجھ آئی نا؟ جیسے ایک صحابی نے مکان بنایا، حضور سے عرض کی حضور میرے گھر تشریف لائیں، میں نے نیا گھر بنایا، حضور تشریف لے گئے، جا کے دیکھا، دعا فرمائی، اور دیکھا کہ دیوار میں ایک روشن دان ہے، تو آقا کو کیا پتہ نہیں تھا کہ کس لیے ہے؟ آپ نے پوچھا یہ کس لیے بنایا بھائی؟
عرض کی حضور اس لیے کہ باہر سے تازہ ہوا اندر آئے اور اندر کی گندی ہوا باہر جائے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمایا کہ میرے صحابی اگر یہ تم اس نیت سے بنا لیتے، اس مقصد سے بنا لیتے، سوچ لیتے کہ مقصد اس کے بنانے کا یہ ہے کہ اس سے اذان کی آواز اندر آئے، تو اذان مقصد رکھ لیتے تو ہوا تو اندر آنی جانی تھی، وہ تو پورا ہونا ہی ہونا تھا، وہ ایک فائدہ ہے، وہ ایک فائدہ ہے، ثواب ہے، مگر مقصد اگر رکھتے اذان کا تو پھر کیا ہوتا کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملتا، وہ فائدہ تو ہونا ہی تھا۔ اب اسی طرح اگر ہم مقصد یہ رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، مگر مقصد اس کا قرآن کا مقصد ثواب نہیں ہے، قرآن کا مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا۔ تو اس مقصد سے پڑھیں گے تو پھر قرآن ہمیں فائدہ دے گا، اور یہ اس صورت میں پورا نہیں ہوگا جب ہم ایک دن میں پورا قرآن ختم کریں، یا ایک ہفتے میں پورا قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کریں، یا 2 بار یا 3 بار پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم جتنا بھی پڑھیں سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ نافذ کریں۔ جیسے میں شاہ صاحب کی مثال دیا کرتی ہوں کہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے نا کہ قرآن کے نزول کا اور پڑھنے کا مقصد ثواب لینا ہرگز نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کیا؟ ہدایت حاصل کرنا، اور ہدایت کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن تمہاری فطرت میں اتر جائے، تمہاری فطرت قرآن بن جائے اور تمہارا مزاج قرآن بن جائے، تمہیں سوچنا نہ پڑے کہ میں نے سچ بولنا ہے، سچ تمہاری زبان سے خود نکلے، سچ تمہاری زبان سے خود بخود نکلے۔ اور انہوں نے جب اس مقصد کو پورا کیا الحمدللہ تعالی ولی کامل زمانے کے، تو 26 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے، تو رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ایک بھی جھوٹ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا۔ اس کو کہتے ہیں مقصد پورا کرنا، مقصد قرآن نے جو کہا اس کو اپنی زندگی میں لے لیا، تو یہ اس طرح سے پورا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جتنا بھی پڑھا جائے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی یہاں پر میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قرأ القرآن فی اقل من 3 لم یفقہہ، کہ جس نے قرآن کریم 3 دن سے کم وقت میں ختم کیا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ سمجھا کیسے؟ فٹافٹ پڑھ گیا۔ اور الختم فی یوم ولیلۃ قد کرہ جماعۃ، ایک دن میں ایک رات میں قرآن ختم کرنے کو ائمہ کرام کی جماعت نے مکروہ قرار دیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا کہ وہ ہفتہ میں قرآن ختم کیا کریں، چنانچہ حضرات عثمان، زید بن ثابت، ابن مسعود اور ابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی معمول تھا کہ ہفتہ میں وہ قرآن ختم کرتے تھے، اس سے کم وقت میں نہیں کرتے، ایک ہفتے میں۔ تو یہ قرآن کریم کا ادب ہے، تیز فٹافٹ نہ گزرا جائے، بلکہ سمجھ کر پڑھا جائے جتنا بھی پڑھا جائے۔ اور اگر ویسے بھی بغیر سمجھے بھی پڑھنا تلاوت کرنی ہے تو پھر کیا کیا جائے کہ ٹھہر کے بڑی محبت سے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن کا ہی حکم ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اقرأوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ کے خوف میں کہیں رویا بھی کرو۔ جیسے ایسی آیات آ جاتی ہیں قرآن کریم میں، عذاب کی آیات ہیں، کوئی سزا کی آیات ہیں، تو وہاں پر رویا کرو، اور اگر رونا نہ بھی آئے تو پھر
زور لگا کے رویا کرو، رونے والا منہ بنا لیا کرو اللہ کے خوف سے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ادب ہے۔ اور جہاں رحمت کی آیت آئے اور انعام کی آیت آئے تو وہاں پر اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اور جہاں مغفرت کی آیت آئے تو وہاں پر مغفرت طلب کرے، جہاں انعامات الہیہ کا ذکر ہو تو ان کے لیے دستے سوال دراز کرے، یعنی ہاتھ اٹھا کے کہے کہ مولا یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرمانا، یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمانا۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا ادب ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ اور جب آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو اس کو آیت کے ساتھ ہی سجدہ کرے۔ اگر فرض کریں اس وقت ایسی جگہ پر ہیں کہ سجدہ نہیں کر سکتے، ایسی حالت میں ہیں، تو پھر اس سجدے کو بعد میں بھی کر سکتے، لیکن سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ شروع کرنے سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ اور اس کا تو حکم قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، اذا قرأتم القرآن فاستعذ باللہ، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ اور جب تلاوت شروع کرو تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرو، اور جب ختم کرو تو پھر کیا کہو؟ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس کے ساتھ نفع بھی عطا فرما اور برکتیں بھی عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم، یہ ساری باتیں اینڈ پہ کہ اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے نبی نے ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچایا، اے اللہ ہمیں اس سے نفع بھی عطا فرما، برکتیں بھی عطا فرما۔ اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو حی و قیوم ہے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، نسیان ہو گیا ہو تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کا ادب ایک اور یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو سجایا کرو، یعنی اپنی خوش آوازی کے ساتھ، جیسے ابھی بچی کی تلاوت آپ نے سنی تو خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو، تلاوت کرو، اس طرح سے قرات کرو تب بھی، ویسے تلاوت کرو پڑھنے کے لیے تب بھی، تو خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ تو پھر یہ بھی قرآن کریم کا ادب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو خوبصورت آواز کے ساتھ جو قرآن کو نہیں پڑھتا، یعنی ایسی لاپرواہی سے پڑھتا چلا جاتا ہے جیسے آتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ پڑھنے والے کا دل و دماغ اس مقدس کتاب کی عظمت اور اس کے نازل فرمانے والے کی عظمت سے لبریز ہو۔ جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اب، تو ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی عظمت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے اور اس قرآن کریم کی عظمت سے لبریز ہوں، بھرے ہوں، اور دل کو تمام وسوسوں اور اندیشوں سے پاک کر کے بڑی یکسوئی سے اور حضور قلب کے ساتھ اس تلاوت میں مشغول ہوں، یعنی وسوسے نہ دل میں ہوں برے برے، اور
کوئی ایسے اندیشے نہ ہو کہ ہائے یہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، بالکل یکسوئی کے ساتھ قرآن کو تلاوت کریں، تو پھر اگر کوئی اندیشے ہوں بھی چمٹے ہوئے دماغ میں، دل میں، تو وہ بھی اتر جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اللہ اس پر استقامت پذیر رہیں۔ اور یہ بات کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ جب راہ حق پر ہم چلنا شروع کرتے ہیں مسلمان مومن، تو آگے ایک رکاوٹ آتی ہے۔ وہ کون سی رکاوٹ ہوتی ہے؟ نفس اور شیطان۔ نفس ہمارے اندر ہے۔ اب روزہ شروع ہو گیا الحمدللہ آج، تو کل ہم نے جو حدیث پاک پڑھی تھی اس پر آج عمل ہو گیا۔ رات چاند نظر آیا، پاکستان والوں کو 11 بجے چاند نظر آتا ہے، رات 10 بجے 11 بجے۔ تو جب بھی نظر آیا، چاند نظر آیا، تو جنت کے سارے دروازے کھل گئے، دوزخ کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ تیسرا کام کیا ہوا؟ شیطان سارے سنگلوں سے جکڑ دیے گئے۔ اب وہ کہیں بھی جا کے انسانوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتے۔ تو اب شیطان تو جکڑے گئے، لیکن ہمارے اندر ایک نفس موجود ہے، اس کی بھی تو کوئی قید ہوئی ہے نا۔ جب شاید ان کا پیر جکڑا گیا تو پھر ان کو بھی اس کا فیض نہیں پہنچتا۔ تو اس نفس کی پیدا کردہ خواہشیں اور مصلحتیں، غلطی اور جہالت سے جو نظریات اور اعتقادات اور ماحول کی مجبوریاں اور گناہوں کی نحوستیں بعض اوقات قرآن فہمی میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کے حیات بخش چشمہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک رکاوٹ کو پیوند خاک کریں اور پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ رکاوٹ آتی ہے، کون ہوتا ہے؟ نفس اور شیطان۔ تو اس رکاوٹ کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے؟ اسی صورت کے جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحی کے انوار و تجلیات ہیں، ان کے سامنے شیطان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم قرآن کریم کے اندر کھپ جاتے ہیں، اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہے ہمارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمیشہ اللہ رب العزت کی توفیق اور مدد مانگیں، اور قدم قدم پر اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے التجا کریں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رجوع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، اور دامن اپنا پھیلائے رکھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے نواز دے، تو پھر اس کو فائدہ قرآن پڑھنے کا ضرور بر ضرور ملتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے فوائد ہم نے دیکھ لیے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے قرآن کریم کو شروع کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ شریف ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا تعارف آپ سے میں عرض کر دوں۔ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کریم کا آغاز اس سورت کے ساتھ ہے۔ فاتحہ جو ہے یہ فتحن کا فاعل ہے، فتح یفتح، فتح کی معنی ہوتے ہیں کھولنا۔ جیسے ہم مسجد میں جب قدم رکھتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب الجنتی، پڑھتے ہیں نا، اے اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ افتح
یہ فعل امر ہے، فتحن سے، فتحن کے معنی ہے کھولنا، افتتاح کرنا، افتتاح کے معنی بھی کھولنا ہوتا ہے۔ تو فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح کرنے والی، قرآن کریم کا دروازہ کھولنے والی سورت، قرآن کریم کا افتتاح کرنے والی سورت۔ تو قرآن کریم کا آغاز یا افتتاح سورہ فاتحہ جیسی بہترین اور خوبصورت دعا کے ساتھ کیا گیا ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھ لے تو سمجھ لو اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ پورے قرآن کے اندر احکام الہی موجود ہیں، اوامر و نواہی موجود ہیں، اور جو ایک ضابطہ پورے قرآن کے اندر موجود ہے، ضابطہ حیات، اس سارے کا نچوڑ اگر لیں تو وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کو چھوٹی صورت میں لیں، یعنی چھوٹی شکل میں لیں، تو وہ قرآن مجید کی اس صورت کے اندر ہے۔ اس لیے اس کو قرآن کریم کا مقدمہ بھی کہتے ہیں، اور مقدمہ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی بڑی کتاب کے شروع میں ایک پیج کا تعارف لکھا ہوتا ہے، پوری کتاب کا نچوڑ ایک صفحے میں لکھا ہوتا ہے اور کتاب کے شروع میں ہوتا ہے، اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا مقدمہ بھی ہے۔ تو یہ ایک صورت ایسی ہے جو خوبصورت دعا کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں علم و حکمت کے کئی وسیع موضوعات سمیٹے ہوئے ہیں، جو پڑھنے والے کو اطمینان بخشتے ہیں، رحمت بھی بخشتے ہیں۔ اس کی 7 آیات ہیں، اور سورہ فاتحہ اپنے نام کی طرح ایک فاتح بن کر قرآن کریم کے حسن کو جلا بخشتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک ایک لفظ حکمت اور دانائی سے معمور اور اللہ کی جلالت اور کبریائی کا مظہر ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے کثیر نام ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، سمجھ رہے نا؟ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، دوسرا ہے ام القرآن، تیسرا ہے سبع المثانی، سبع المثانی، چوتھا ہے الشفا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی نام ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لیے ہیں صحابہ کرام نے۔ تو اور اس کے جو مضامین ہیں، ہر صورت کے مضمون ہیں، ہر صورت میں کئی مضمون ہیں، تو اس کے خوبصورت اور دلکش مضامین وہ تعلق بندگی سے متعلق بھی ہیں، یعنی خالصتاً اللہ کی بندگی، ایاک نعبد، اللہ کی بندگی، یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خوشخبری ہے، ایاک نستعین۔ اور یہ دعائیں ہدایت کی طلب ہو یا صراط مستقیم کی آرزو ہو تو وہ بھی اس سورت کا موضوع ہے۔ یعنی سورہ مبارکہ کو چھوٹی سی سورت ہے اور بڑے بڑے موضوعات رکھتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں تو موضوع آتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ اس سورت کا نام سورہ دعا بھی ہے نا، تو دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں اس سورت سے ملتا ہے کہ اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفات ہے، اور اس سے میں یہ راستہ بھی ملتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے اعلیٰ صفاتی ناموں کے ساتھ یاد کریں، ذکر کریں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے ڈائریکٹ فیض اور رحمت کے خزانے عطا ہوں گے۔ تو اس سورت کا آغاز بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے، صفاتی ناموں سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ آ گیا، رب العالمین آ گیا، الرحمن الرحیم،
मालिक यौमिद्दीन, ये सारे अल्लाह ताला के वो नाम हैं जो अल्लाह ताला की तमाम तमाम सिफात पर मोहित है। तमाम सिफात अल्लाह ताला की नामों के अंदर मौजूद हैं। रहमत वाली सिफात रब्बुल आलमीन में, अर्रहमान में, अर्रहीम में, मालिक यौमिद्दीन में, और गुस्से वाली सिफात मालिक यौमिद्दीन में। अब आप यहाँ देख लें कि 4 नाम जो सिफाती पहले बयान हुए उनमें रहमत की सिफात का अहाता है, और मालिक यौमिद्दीन में सिर्फ अल्लाह की गुस्से वाली सिफात का अहाता है कि वहाँ रहमत भी है, वहाँ गुस्सा भी है। रहमत मोमिनीन के लिए और गुस्सा मुनकरीन के लिए। लेकिन दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की रहमत वाली सिफात अल्लाह पाक हमारे ऊपर लिए हुए है, और फरमा दिया कतब रब्बुका अला नफ्सिहि रहमत, आपके रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम किया हुआ है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला की खालिस बंदगी का बयान है। इय्याका नअबुदु, और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना ये मौजू है। तो इस पर कुछ लोगों का इतराज़ होता है ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मदद सिर्फ मुझसे मांगो, तो फिर अल्लाह के सिवा किसी और से, किसी भी इंसान से मदद मांगना जायज़ नहीं है। तो इसका जवाब इंशाअल्लाह सूरह मुबारका पढ़ते हैं तो उसमें आएगा। तो वो अल्लाह के बंदों से अल्लाह को छोड़कर मदद मांगेंगे तो शिरक होगा, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन अगर अल्लाह के मुकर्रब बंदे समझकर और सिफारिशी समझकर कि अल्लाह के करीब हैं तो हमारे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी दुआ जल्दी सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। तो वैसे हमारी ज़िंदगी जो है ये तो मदद के बगैर चलती नहीं। वालिदैन को औलाद की मदद की ज़रूरत है, औलाद को वालिदैन की मदद की ज़रूरत है, हर इंसान को दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत है। बीमार को डॉक्टर की ज़रूरत है, शागिर्द को उस्ताद की ज़रूरत है। और हमें कितनी चीज़ें, अब रमज़ान के सौदे लेने कितनी चीज़ें चाहिए, तो हमें किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होगी ना। किसी से हम कहेंगे लेके आओ, किसी से कहेंगे पकाओ, किसी से कहेंगे खिलाओ, तो मदद तो हर जगह चलती है। तो ये तो अल्लाह ताला का सिस्टम है एक। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर दुआ इसका मौजू आ जाता है। सूरत का एक मौजू दुआ है, और दुआ मांगने का सलीका। दुआ ये है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलने की हमेशा दुआ करो। उसमें सारी दुआएं आ जाती। अगर हम कहें कि अल्लाह हमें नेक बना दे, हमें नमाजी बना दे, रोज़ादार बना दे, हमें जन्नती बना दे, दोज़ख से बचा दे, जितनी भी हम अपने लिए दुआएं कर सकते हैं, अगर फ़कत एक चीज़ कह दें अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरात मुस्तक़ीम मांग लें, तो सिरात मुस्तक़ीम वो मार्केट है जहाँ पर हर दुआ जो है वो मौजूद है। हर दुआ का मजमा जो है वो सिरात मुस्तक़ीम है। जब सिरात मुस्तक़ीम मांग लिया तो हर खैर मांग ली, यानी हर खैर का की मार्केट जो है, हर खैर का मजमा जो है वो सिरात मुस्तक़ीम है। और फिर जो मेन बात अल्लाह पाक ने एंड पे फरमाई कि उन बंदों से बचने की दुआ मांगो, उन बंदों के रास्ते से बचने की दुआ मांगो कि जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ या जो गुमराह हुए। तो ये सारे मौज़ूआत इसमें मौजूद हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र, अल्लाह की खालिस इबादत का ज़िक्र, अल्लाह से मदद मांगने का ज़िक्र, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करने का सलीका क्या होना चाहिए। तो ये इस सूरह मुबारका के सारे मौज़ूआत हैं। तो अब हम इस सूरह मुबारका को तिलावत के साथ पढ़ते हैं। तिलावत करने का मकसद भी ये होता है कि जो सुनने वाले हैं, अगर किसी का पढ़ना सही ना हो, कहीं तजवीद की गलती हो, तो वो भी दुरुस्त हो जाए, इसलिए कोई तिलावत करे। तो ये कुरान करीम का हुक्म भी है कि व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो सूरह फातिहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हम तिलावत करते हैं, इसका तर्जुमा पढ़ते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ رب کہتے ہیں نا جو پیدا بھی کرے، پرورش بھی فرمائے، پال کر بڑا بھی کرے، حد کمال تک پہنچائے اور بے لوث ہر گھڑی روزی عطا کرے۔ بے لوث ہر گھڑی ہر کسی کا خیال رکھے۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں، یہ پورے انسان جتنے بھی، کوئی ایک بھی کہے کہ میرے رب نے خیال نہیں رکھا، مجھے رزق نہیں دیا، مجھے روٹی نہیں دی، مجھے کپڑا نہیں دیا، مجھے گھر نہیں دیا۔ کوئی پتھر کے اندر کیڑا بھی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق ملتا ہے۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو بے لوث ہر وقت عطا کرنے والا، اس کی عطا کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی بھی رکتا نہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لام زیر لیس کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان جو ہے، یہ میں آپ کو اس لیے اس صورت کی کچھ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ قرآن کا نچوڑ ہے، اور اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا، سمجھے، ہمیں سارا قرآن کریم سمجھ آ گیا تو الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اور جتنی اللہ کی رحمت ہے باقی ساری رحمت والی صفات میں وہ ساری رحمت اس نام میں جمع ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا الرحمن، یا کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، تو رحمان جو نام ہے یہ صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی کلی رحمت موجود ہے۔ جتنی اللہ کی رحمت ہے سارے جہانوں میں، رحیم کہیں گے اس کے اندر کلی رحمت نہیں ہے، جزوی رحمت ہے۔ یعنی ایک کل ہوتا ہے نا، جیسے قرآن ایک کل ہے، کتاب کا کل ہے، اس میں سے ایک سورت نکال لیں، ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ قرآن کا جز ہے۔ سورہ بقرہ الگ کر لیں، سورہ یاسین الگ کر لیں، اس کو کہیں گے یہ قرآن کا جز ہے۔ تو اسی طرح الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کل ہے، اور باقی سارے صفاتی نام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جز ہے۔ رحمان کی یہ خوبی، اور اللہ رب العزت نے یہ نام سب سے پہلے ذکر کیا، فرما دیا نا کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کرنا لازم کیا ہے، تو اپنا جب تعارف دیا کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انسان نے پوچھا اللہ کون ہے؟ فرمایا جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کو پیدا کرتا ہے اور بے لوث ہر گھڑی عطا کرتا ہے، اور جب یہ عطائیں کرتا ہے تو اس کی رحمت ہی رحمت ہوتی، وہ رحمان ہوتا ہے، وہ رحمان ہوتا ہے، اور پھر وہ الرحیم ہے۔ رحمان کا مطلب ہو گیا کہ اس جہان میں رحمتیں کرنے والا، اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب کو عطا ہو رہی، رب العالمین بن کر وہ رحمتیں عطا کر رہا ہے۔ لیکن رحیم کا معنی ہوگا آخرت میں رحم کرنے والا، تو اس میں پھر رحمت کا ایک جز آ گیا کہ آخرت میں رحمت صرف ان کو ملے گی جو مومنین ہوں گے، مومنوں کو ملے گی۔ مالک یوم الدین، اب رب العالمین بھی اس کی صفت رحمت ہے، رحمان بھی اس کی صفت رحمت ہے، رحیم بھی اس کی صفت رحمت ہے، اور مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب جس دن جزا ملنی ہے، اور جزا دو قسم کے لوگوں کے لیے ہے، ایک ہیں یہ مومنین، صالحین، اولیاء،
اور دوسرے ہوں گے کافر، منافق، کاذب، مشرک، تو پھر ایک کیٹیگری کے لیے جزا ہوگی جنت کی اور دوسری کیٹیگری کے لیے جزا ہوگی جہنم کی۔ اب جس کیٹیگری کے لیے جزا ہے جنت کی، ان کے لیے اللہ رحیم ہے۔ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ تو یہاں پر الگ الگ نام نہیں اللہ نے فرمائے کہ ایک کیٹیگری کے لیے رحیم ہوگا، ایک کے لیے اللہ جبار و قہار ہوگا، بلکہ مالک یوم الدین فرما دیا کہ روز جزا کا مالک جو اس دن اپنی دونوں صفات کو ظاہر کرے گا۔ اب اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی ساری صفات، رحمت والی صفات کو ظاہر کیا ہوا ہے، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی دونوں صفات کو ظاہر کرے گا کہ ایک صفت کو ظاہر کرے گا تو ایک بہت بڑے گروہ کو، اور جس گروہ میں سب سے بڑی تعداد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ان کو جنت میں جانے کا اذن دے دے گا، اور ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم جانے کا اذن دے دے گا، تو اس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ تو اس سے میں پتہ چلا مالک یوم الدین میں دونوں صفات آ گئیں، ادھر رحیم آ گیا، ادھر جبار و قہار آ گیا، عزیز آ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد دوسرا موضوع آ گیا اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس عبادت سے ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد۔ اب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہر وقت تیری عبادت کرتے، 24 گھنٹے تیری عبادت کرتے، لیکن 5 وقت کی نماز کیا 24 گھنٹے میں ہوتی ہے؟ فجر کی نماز 4 رکعت ہیں، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ ظہر کی نماز 12 رکعت ہیں، 20-25 منٹ لگ جائیں گے۔ عصر کی نماز 8 رکعت ہیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ مغرب کی نماز 7 رکعت ہیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ عشاء کی نماز 17 رکعت ہیں، آج کل تراویح ہیں تو 37 رکعت ہو گئی، اور نوافل کسی نے پڑھ لیے۔ تو نماز کے لیے دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 2-2.5-3 گھنٹے 24 گھنٹے میں بنتے ہیں۔ روزہ دیکھیں سال میں 30 دن یا 29 دن، اور حج دیکھیں پوری زندگی میں ایک بار فرض حج ہے، اور اس کے بعد جہاد دیکھیں جب ضرورت پڑے۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کی عبادت ہے خالص، تو صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہی عبادت نہیں ہے، یہ تو فرائض ہیں عبادت میں۔ 24 گھنٹے کی بندگی پھر کیسے ادا ہوگی جس کا ہم ہر نماز میں دعویٰ کرتے ایاک نعبد، کہ کبھی بھی ہمارا خیال، ہماری آرزو، ہماری محبت، ہماری لگن، ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہٹے نہ۔ 24 گھنٹے ہماری عبادت کس طرح سے ادا ہوگی کہ جس طرح سے اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں ہماری زندگی اس طرح سے گزرے۔ ہمارے ذات کے بارے میں، ہمارے نفس کے بارے میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ کس طرح سے تمہارا ذات، اپنی ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنی ذات کو کیسے سنوارنا ہے۔ اگر ہم اس پر پورا اترتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، غصے میں نہیں آنا، غصے کو پی جانا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن کی شان ہے، غصہ آئے تو اس کو پی جاتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے دکھ ملے ان سے درگزر کرتا ہے۔ تو اگر ان ساری صفات کو ہم نے اپنی ذات میں داخل کر لیا تو یہ 24 گھنٹے اللہ کی بندگی۔ ہم بیوی کے مقام پر ہیں، گھر کے ساری ضروریات کو پورا کرنا، شوہر کی ساری ضروریات کو پورا کرنا، اولاد کی ساری ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہمارے اوپر یہ ویسے فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض عائد نہیں ہے، مگر یہ بندگی میں شامل ہے، اخلاقی فرض جو ہوتا ہے وہ بندگی میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہم گھر کے کام کریں،
گھر کا پورے کا خیال رکھیں، شوہر کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، بچوں کی اعلیٰ تربیت کا خیال رکھیں۔ اب آٹا بھی ہم گھر میں گوندتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بندگی ہے۔ اگر اس نیت سے آٹا گوندتے ہیں کہ آٹا گوند کے روٹی پکا کے اللہ کے بندوں کو کھلاؤں تاکہ ان کو صحت ملے اور یہ اللہ کی عبادت کر سکیں، کام کر سکیں، تو آٹا گوند کے روٹیاں پکانا بھی اللہ کی بندگی، برتن دھونا بھی اللہ کی بندگی، صفائی کے لیے گھر کی صفائی کرنا بھی اللہ کی بندگی، دوسروں کی خدمت کرنا بھی اللہ کی بندگی۔ تو اگر ہم نے اپنے بھی سارے حقوق پورے کر لیے 24 گھنٹے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں گئے اور حقوق العباد میں بھی کامیاب ہو گئے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی کہیں بھی، جس کا جو حق ہے وہ پورا کیا اور حقوق اللہ کو بھی پورا کیا، تو پھر 24 گھنٹے ہم اللہ کی بندگی میں، فرض کریں نماز پڑھ لی ہے، روزے بھی رکھ لیے ہیں، مگر دوسروں کو ستانا نہیں چھوڑا، دکھ دینا نہیں چھوڑا، کسی کے کام نہیں آئے، کام آ سکتے تھے مگر منہ موڑ لیا کہ میں کی کرا، جا بھوگت آپ ہی جا کے، چھوٹے بچوں سے پیار نہیں کیا، بڑوں کا ادب نہیں کیا، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ بندگی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا ہر بندہ ہم سے خوش ہو، بس نچوڑ دیکھ لیں اس کا، ہمارے کسی بھی عمل سے، قول سے، فعل سے، حرکت سے کسی کو بھی زندگی میں تکلیف نہ پہنچے، اللہ کا ہر بندہ اگر ہم سے خوش ہو گیا تو ایاک نعبد کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ اقرار تو ہم کرتے ہیں ہر نماز میں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس پر ہمارا عمل کتنا ہے۔ اب قبلہ شاہ صاحب دنیا سے گئے ہیں تو کوئی ایک چھوٹا سا بچہ، کوئی ایک بڑا نوجوان، بوڑھا، ایک بھی دکھا دیں جو یہ کہے کہ شاہ صاحب نے فلاں وقت میرا دل دکھایا تھا، ہے نا مثال ایک؟ تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں، لاکھوں مثالیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایاک نعبد کی تفسیر۔ تو اگر ہم دنیا کی خاطر بھٹکتے پھرے نعوذ باللہ اور دوسروں کا دل دکھاتے رہے، کسی کو اڑا کے ادھر، کسی کو ادھر، میں اپنا مقصد پورا کرنا، تو یہ پھر ایاک نعبد آپ لاکھ دفعہ کہہ لیں نماز میں کھڑے ہو کے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہر کام جو ہمیں مدد طلب کرنی ہے کسی سے بھی، تو اس میں ایک لمحے کے لیے بھی دل میں یہ نہ آئے کہ اللہ سے نہیں، میں اس بندے سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی جگہ کسی کو نعوذ باللہ رکھ کر مدد طلب کی تو یہ شرک ہے، بہت بڑا شرک عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ مگر جیسا میں نے عرض کیا کہ مدد کی تو ہمیں ہر گھڑی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ہم آواز دیتے ہیں کسی کو، پھر اس وقت اللہ پاک تو ہماری پٹی کرنے کے لیے نہیں نہ آتے، ہم بیمار ہیں، ہمیں انجیکشن کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک نے انسانوں سے ہی فرمایا کہ تم میں سے کچھ ڈاکٹر بھی بنے، انسانوں سے ہی فرمایا تم میں سے عالم بھی بنے اور معلم بھی بنے، علم سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں۔ تو جو علم سیکھ کر دوسروں کو سکھاتا وہ بھی تو مدد کر رہا ہے نا اس کی۔ تو مدد سے تو ہمارا ایک لمحہ بھی زندگی کا خالی نہیں، مگر اس مدد کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت موجود رہنا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے شفا ڈاکٹر نے دی ہے، نہیں، یہ شفا اللہ نے دی ہے، وسیلہ ڈاکٹر بنا ہے، یہاں بات وسیلے کی آتی ہے۔ تو یہ دوسرا موضوع ہے اللہ کی بندگی، خالص بندگی، اور تیسرا موضوع ہے اللہ سے استعانت، یعنی اللہ پاک سے مدد طلب کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دعا مانگو، دعا کا سلیقہ سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ الصراط کے معنی راستہ، المستقیم کے معنی سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں فرمانا کہ یہ دعا مانگو، صراط المستقیم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن فرمایا، حبرو حاضح الامتی۔ ان سے صحابہ کرام نے پوچھا کسی نے کہ صراط مستقیم مانگنے پر اللہ پاک نے سب کو لگا دیا کہ صراط مستقیم اللہ سے مانگو، ہر دعا کا مرکب جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سنو اور سب تک پہنچاؤ کہ صراط مستقیم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ پاک نے ایک امت کو کس بات پہ لگایا کہ تم جب بھی مانگو، اے مصطفیٰ کی امتیوں مومنوں، خدا سے جب بھی مانگو تو خدا کا محبوب مانگو، جب وہ محبوب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اور صراط مستقیم میں نے عرض کر دیا کہ ہر خیر کی مارکیٹ ہے، تو صراط مستقیم مانگا تو سب کچھ مانگ لیا، اور صراط مستقیم مل گیا تو مصطفیٰ بھی مل گئے اور سب کچھ مل گیا۔ صراط الذین، پھر سوال کرتا ہے بندہ کہ مولا یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ تو جواب آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سنو یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا لائف سٹائل ہے، ان لوگوں کے زندگی گزارنے کا راستہ ہے، گزارنے کا انداز ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی ہمیشہ بارشیں فرمائی۔ اور اللہ کے انعام یافتہ بندے، پھر بندہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہم کیسے پہچانے کون ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں قرآن کریم نہیں دیا آگے جا کے کہ فقد انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے اگر تم ڈھونڈنا چاہو کون سے ہیں تو سب سے اوپر ہے انبیاء کرام۔ انبیاء کرام کا لائف سٹائل پڑھا کرو، ان کی زندگی کا نمونہ پڑھا کرو، ان کی حیات طیبہ کے واقعات پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے صراط مستقیم کیا ہے۔ نمبر 2، صدیقین، صدیق اس کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور نبی کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ کچھ تھے تو اللہ نے ان کی اپنی بارگاہ میں اتنی بڑی قربانی لی۔ اور اس کے بعد والصالحین، چوتھے نمبر پر صالحین کرام۔ صالحین کون ہیں؟ اولیاء کرام، اولیاء امت، علماء باعمل، صوفیاء کرام، مشائخ اعظام، یہ ہیں صالحین۔ ان کی زندگیوں کو دیکھو کیسے گزری ہیں، تو ان کی زندگیوں کی کاپی کیا کرو، پیروی کیا کرو۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارشیں کی۔ اب اللہ کے انعام کیا ہیں کہ دنیا میں رہیں تو ان کے لیے دنیا بھی جنت ہو۔ جنت کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس بہت بڑا محل ہو، بہت خوبصورت بنگلہ ہو، اور وہاں پر 10 گاڑیاں کھڑی ہوں، اور ارد گرد سرسبز باغات بنے ہوں، اور درخت لگے ہوں پھلدار، اور بہت کچھ ہو، دنیا پوری اس کے گھر میں ہو، تو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے یہ جنت میں رہتا ہے۔ جنت اس جھونپڑی کو کہتے ہیں جہاں اللہ کا وہ بندہ رہتا ہے جو ایک ایک لمحہ زندگی کا اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے، وہ جھونپڑی جنت ہے۔ ان کے لیے دنیا بھی جنت ہے۔ جنت کس طرح سے کہ وہ اب جس بھی جگہ پر رہتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ولی کی غوث اعظم کی جھونپڑی ہو، چور بھی آتا ہے تو ولی بن کے جاتا ہے، اور چاہے وہ محل میں رہتا ہو، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی بندگی کے بغیر نہیں گزرتا، مرضی کے بغیر نہیں گزرتا، اور ہر وقت اس کا گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور محبت میں گزرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اور پھر جنت اس لیے ہے کہ اس کا دل، اس کا ذہن، اس کی روح ہر غم سے پاک،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ایک جھونپڑی میں رہ رہا، وہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے ایک دن میں آدھی روٹی مل رہی، وہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے، اس کو تکلیف جسم میں ہو گئی ہے، اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے، وہ کبھی کسی کو بتا نہیں رہا کہ میرے جسم میں یہ تکلیف ہے، مجھے یہ دکھ ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر نہ کوئی دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ تکلیف ہے، اور نہ کوئی بیماری ہے، ہر دکھ اور غم سے پاک جگہ کو جنت کہتے ہیں۔ تو وہ بندے جو اللہ کی انعام یافتہ بندے، دنیا میں ان کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ان کو ہر گھڑی اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جب مالک کا دیدار ہو جائے تو پھر اس کے سامنے تو کوئی بڑا جہاز بھی سمندر میں ڈوب جائے تو اس کو کوئی غم نہیں، اور بڑے جہاز کی نفع کی خوشخبری آ جائے کوئی غم نہیں۔ اور جب مرید پوچھیں کہ سرکار کیا ماجرا ہے، اتنے بڑے دکھ کی خبر سنی تب بھی مسکرا رہے، اور اتنی بڑی خوشخبری سنی تب بھی وہی کیفیت ہے، کچھ چینج نہیں ہوئی، تو جواب آئے کہ جس کے پاس اللہ کا دیدار ہو اسے اور کیا چاہیے، اس کو اس دنیا سے کیا غرض۔ یہ دنیا کی ساری تجارتیں تو اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے ہیں، ہمارے پاس تو وہ مالک موجود ہے، ہمارے دل میں خدا کے جلوے ہیں، تو اس جلووں میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ تو ہر مقام پر وہ بندہ خوش ہے، اس کے دل میں کبھی غم دکھ نہیں آتا، اور وہ کتنی ہی تکلیف میں ہے، دوست پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا انعام۔ اور اگر سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ کہ ہائے مارے گئے، ہائے لوٹ گئے، کچھ نہیں ہے، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو یہ ہوتی ہے اللہ سے نعوذ باللہ دوری۔ کچھ بھی ہو، اللہ کے نبیوں کی شان، کتنی بڑی بیماری لگی اور جب بھی کسی نے پوچھا کیا حال ہے، فرماتے ہیں اللہ کا شکر۔ اللہ کے ولیوں کی شان، تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی انعام۔ اور آخرت میں انعام کیا ہے؟ آخرت میں انعام ہے وہ جنت جس میں اللہ کا دیدار ہے، وہ جنت جس میں بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ڈبل ڈبل ٹرپل جنت ہے۔ اور پھر وہ جنت پر بھی راضی نہیں ہوتا، جب پوچھا جاتا ہے راضی کیوں نہیں، تو کہتا ہے مجھے جنت نہیں، جنت والا چاہیے۔ تو جنت والا خوشخبری دیتا ہے، اے میرے بندے میں بھی تیرے لیے، میری رضا بھی تیرے لیے۔ اللہ کی رضا کی خوشخبریاں بھی سنتا ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی خوشخبری اور سب سے بڑی رحمت، اس کے لیے سب سے بڑی جنت، اللہ کی رضا کی خوشخبری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہمیشہ کیا کیا کرو؟ دعا کیا کرو، صراط مستقیم مانگا کرو۔ اور صراط مستقیم یہی ہے جس پر اللہ کا بندہ ہر حال میں جنت میں ہی رہتا ہے، جنت سے باہر آتا ہی نہیں۔ من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیشہ خوف زدہ رہا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرا رہا، خوف زدہ رہا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی جنت، اس کی آخرت بھی جنت، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ آخرت میں اس کو ڈبل جنت ملے گی۔ ایک جنت کی فرشتے سیر کرائیں گے، وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، دنیا میں تو اس نے اتنا بڑا دیکھا ہی نہیں ہوگا، جتنی بڑی جنت ملے گی تو وہ کہے گا فرشتوں میرے کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے جنت مل گئی؟ تو فرشتے کہیں گے ابھی آگے چلو، ایک جنت اور تمہارے لیے موجود ہے۔ پھر جب اگلی جنت میں فرشتے لے کے جائیں گے تو وہ تو خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ مولا تیرے اتنے کرم، آخر میں نے دنیا میں کیا کر لیا تھا، کون سا ایسا عمل کر لیا تھا کہ اس جنت میں حیران ہو رہا ہوں، یہ جنت تو اس سے بھی ہزاروں گنا خوبصورت، اس سے بھی عظمت میں اتنی بڑی، تو میں نے کیا عمل کر لیا تھا؟ جواب آئے گا میرے بندے، دنیا میں میں نے تجھے جتنا عطا کیا تو اس پہ راضی ہو گیا تھا، اس پہ راضی ہو گیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ جتنا عطا کرے
اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر میں کسی کو تھوڑا عطا کروں اور وہ میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے تو آخرت میں اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو کے اسے جنت عطا کر دوں. صراط مستقیم پر بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی بھی دنیا کی طلب نہ کرو، طلب کرو تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی کرو، اللہ کی رضا کی طلب کرو. سب سے بڑی دولت ہمارے لیے اللہ کی رضا ہے. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے دنیا میں رہتے ہوئے بھی، آخرت میں رہتے ہوئے بھی میری رضا جو ہے سب سے بڑی دولت ہے. اگر ہمارے پاس رہنے کو جھونپڑی ہو اور دنیا بہت تھوڑی ہو مگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور خوشخبری دے دے کیا بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تو خدا کی قسم اس ایک جملے پر تو لاکھوں کروڑوں جنتیں بھی قربان کرے. اگر ایک جملہ یہ سن جائے کیا میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تو یہ ہے صراط مستقیم والے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط یہ راستہ مانگو، میں ہر بندے کو اس راستے پر دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا مانگو جن پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھا مولا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے. یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ نافرمان ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں. اللہ نے اتنا عطا کیا اور پھر کہے اللہ نے میں ہی نظر آیا سی، تھوڑا سا نقصان ہو گیا کہ اللہ نے میں ہی نظر آیا سی، نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ. یہ ہوتے ہیں گمراہ لوگ. اور غضب والے وہ لوگ جو انتہائی گناہ کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے. تو ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی اللہ پاک سے دعا مانگا کرو. یہ ہے سورۃ الفاتحہ کے موضوعات. اب ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیشہ اللہ کے شکر میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفات کے ساتھ اس کو کثرت سے پکاریں. جب بھی دعا مانگیں تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین، اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ ذکر کر کے پھر اپنی دعا پیش کریں. اور اگر آپ نے مختصر دعا مانگنی ہے تو پھر کیا کہیں اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ دعا مانگیں. یہ ہو سکتا ہے ہم ویسے دعاؤں میں لالچ کرتے نا، اللہ وہ بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ بھی دے دے، جب تھک جاتے ہیں کہتے یا اللہ میں نے منگنا نہیں ہوں، جو تو چاہتا دے دے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا تھکو نہ، بس کہہ دو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے. اور وہ راستہ کون سا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا. سب نے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یکم رمضان المبارک ہم نے سورۃ الفاتحہ شریف سے فیض حاصل کیا ہے. ہماری طاقت بہت چھوٹی ہے، ہمارا پڑھنا بہت چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، لیکن دینے والا رب بہت بڑا ہے. اس کی بارگاہ سے عرض کرتے مولا اس سورت کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، عطائیں ہیں، فیوز و برکات ہیں، ہمارے خالی دامنوں میں بھر دے مولا. ہمارے خالی دامن ہیں، خالی دامن لے کے بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں. ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول فرما. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں مولا. تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو رب العالمین بھی ہے، تو ارحم الراحمین بھی ہے. تیرا حکم ہے کہ جو مجھے 3 بار یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارتا ہے تو میں فوراً اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. مولا تیرا کرم اتنا وسیع، ہم 3 بار تجھے یا ارحم الراحمین کہیں تو فوراً ہماری طرف دیکھتا ہے میرا بندہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. مولا ہم وہی چاہتے ہیں جو تیری چاہت ہے. ہمیں صراط مستقیم والا بنا دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بجاہ سید المرسلین
شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبرحمتک یا ارحم الراحمین وبجاہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وبجاہ سیدنا علی ابن ابی طالب سلام اللہ تعالی علیہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ سب کے لیے جنہوں نے توجہ سے کلاس میں حاضری دی ہے۔ اللہ پاک سب کے دامن رحمتوں سے بھر دیں۔ وَإِلَى اللِّقَاءِ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔